مصر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. کل جو عمران خان کی طرف سے جو ایک بم پھاڑا گیا پورے ملک میں، اور اس کا بیان آنے کے بعد جو ایک پاک فوج میں کھلبلی سے مچ گئی اور پورے پاکستانی قوم میں کھلبلی سے مچ گئی. عمران خان نے کیسا بیان دیا کل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ آرمی چیف جو ہمارے وہ لندن گئے، وہاں پر نواز شریف سے ملاقات کی. اس کے ساتھ کھلی طور پہ یہ واضح طور پہ یہ مطلب آتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کے مطلب کا کوئی آرمی چیف آئے. انہوں نے عمران خان نے یہ بیان دیا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کے مطلب کا آرمی چیف آئے جو تگڑا نہ ہو اور جو محب وطن نہ ہو. اگر کوئی آرمی چیف محب وطن ہی تگڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر وہ نواز شریف سے یا شہباز شریف سے نون لیگ اگر کوئی وزیر اعظم آ گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں مانگے گا، کوئی آڈٹ نہیں کرے گا، وہ کوئی تحقیقات نہیں کرے گا. عمران خان کا کہنے کا یہ سارا مطلب تھا. اب اس بیان کو جو ہے بہت سارے لوگ متنازع بنا رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کا بیان آیا. انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے، عمران خان کے بیان پہ یہ جواب دیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاک فوج کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جب پاک فوج قربانی سے دوچار ہو، بارڈروں کی حفاظت کر رہی ہے، ایک قربانیاں دے رہی ہیں. بیان میں یہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ بیان میں یہ کہا گیا، آرمی چیف ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ آرمی چیف کا آئین میں واضح طور پر تعیناتی کا واضح طریقہ موجود ہے. اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا. عمران خان کے رد عمل میں یہ بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. پاک فوج کی سینئر لیڈرشپ اہلیت اور حب الوطنی ان کی دہائیوں پہ محیط ہے اور شاندار عسکری عیادت عیاں ہے. پاک فوج اعلیٰ قیادت سیاست دانوں میں پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاست دانوں میں ملوث کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوس ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، نہ کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ پاک فوج کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ صاف لفظوں میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں عمران خان کے بیان پہ بہت افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا جو انہوں نے بیان دیا ہے. گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عن قریب عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً کچھ عرصے سے پاک فوج کے خلاف جو ہے عمران خان کی طرف سے وہ متنازع بیان آئی جا رہے ہیں. آپ نے پچھلے دیکھا کہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے علاوہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے سندھ اسمبلی کے جو کیا بولتے ہیں اس کو، میں نام بھول گیا ان کا، بڑا مشہور نام ہے، ان کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح بے شمار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا. لیکن اب عمران خان کی طرف سے بھی پاکستان فوج کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہے؟ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 بن گیا ہے کہ، اور لوگ یہ بتا رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ جس طرح ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پہ پابندی لگی، کیا عمران خان کے اوپر بھی ایسی پابندی لگے گی؟ جس طرح ایم کیو ایم کے کارکنان کو لاپتہ کر دیا گیا اور کیا بولتے ہیں اس کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے گا؟ ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. عمران خان نے جو بیان دیا پاک فوج کے خلاف بہت ہی غلط بیان دیا، جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا. ہماری پاک فوج جو ہے وہ شانہ بشانہ اس ملک کے لیے کھڑی ہے. ساری دیکھو فوج پوری ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی ایک جرنیل کی وجہ سے پوری پاک فوج کو برا کہہ دو تو یہ غلط ہے، یہ افسوسناک ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، عقل مند انسان کبھی بھی اپنی فوج کے بارے میں غلط بیان نہیں دیتا کسی بھی ملک کے اندر. تو یہاں پر اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ اور صاف لفظوں میں یہ بتا دیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ. پاک فوج ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے. جو پاک فوج کہے گی ہم وہی کریں گے. اور پاک فوج کے آرمی چیف جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آرمی چیف
جہاں دیکھتا ہے تو پاک فوج جو 7 لاکھ فوج ہے وہ بھی وہیں پر دیکھتی ہے. تو کسی ایک لیڈر کی وجہ سے ہم پورے پاکستانی فوج کو برا نہیں کہہ سکتے. ہاں کالے بھیڑیے ہوتے ہیں، لیکن جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے باہر نکال دیا ہے. جیسا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے جو پاک فوج کے اندر بھی جو ہے 2-3 غدار پیدا ہوئے تھے، اور پاکستان کی جو مخصوص جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کو بتا رہے تھے، تو پاک فوج نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو پھانسی میں چڑھا دیا، تختہ پہ لٹکا دیا. تو عمران خان صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ پاکستان فوج کی جو ہے وہ قربانیاں کیا ہیں، اور ایسے وقت میں بیان دینا 6 ستمبر کے دن جو دفاع پاکستان کا دن ہے، اس دن ایسا بیان دینا. آئے دن آپ دیکھیں کہ دشمن کی طرف سے پاک فوج ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں، یہ ذہن میں کیوں نہیں آ رہی ان کی باتیں؟ تو گائز جو بیان عمران خان کی طرف سے کیا گیا بہت غلط ہے، افسوس ہے. اس کی مذمت ہم سب کرتے ہیں، تمام یوٹیوبرز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری پاک فوج ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی بھی فوج ہو، کوئی بھی قیادت ہو، تو ساری ایک جیسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ گائز اب دیکھیں کہ ایم کیو کا الطاف حسین کے اوپر بھی جو کیسز وغیرہ ہوئے تھے اس کی بھی سماعت چل رہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق ایم پی کیو کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. 3 دن سے ابھی تک وہ لاپتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کا بھی. اور جو ہے اس کے علاوہ پنور نام بھول گیا، پنور نام ہے ان کا، وہ بھی ابھی گرفتار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو پٹیشن دائر ہوئی تھی بانی ایم کیو الطاف حسین کی، اس کی بھی سماعت ہونے والی ہے. دیکھیے آگے چل کے اس کا عمل کیا ہوتا ہے. کراچی کی سیاست بھی چینج ہونے والی ہے. تو گائز جو آج کی جو خبر تھی میں نے آپ کو بتا دی. گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، لائک کرنا، شیئر کرنا. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان نبی صدر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.